ہم یہ 3 بیج اس دنیا سے جانے سے پہلے لگا کر جائیں، تاکہ قبر میں جہاں ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3 بیجوں کو ہمارے لیے تناور درخت بنا دے گا، اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ میں یہاں آپ کے ساتھ 2 مثالیں شیئر کروں گا۔ پچھلے دنوں میں جارڈن گیا تو ہمارے ایک دوست سیرین جو ہیں وہ مجھے اپارٹمنٹ پر آئے لینے کے لیے کہ ایئرپورٹ چھوڑ دیتا ہوں۔ صبح کے 3 بج رہے تھے، ان کے ساتھ ان کا بیٹا پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا قرآن ہاتھ میں لے کر۔ صبح 3 بجے ہم جب چلنے لگے ایئرپورٹ کی طرف تو گفتگو کے دوران ہم باتیں کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موقع دے کہ ہم جنت میں ایک دوسرے کو دیکھ سکیں، اللہ ہمارے جو اعمال ہیں انہیں قبول کر سکے، ایک دوسرے کو دعائیں دے رہے تھے۔ تو شیخ نے یہ آیت پڑھی قرآن کی، سورہ الشعراء کی، وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جانے کے بعد لوگ جب ہمارا ذکر کریں تو بھلائی کے ساتھ ذکر کریں، خیر کے ساتھ ذکر کریں، آنریبل انداز میں ہمارا ذکر کریں، ہمیں اچھے نام سے یاد کریں۔ تو میں نے شیخ سے پوچھا کہ یہ آیت کون سی سورہ میں ہے اور آیت نمبر کیا ہے؟ تو شیخ نے مجھے کہا کہ یہ سورہ الانبیاء میں ہے، اور انہوں نے اپنے بیٹے سے جو پیچھے بیٹھا ہوا تھا، 10 سال کا بیٹا ہے، وہ حافظ قرآن نہیں ہے اور شیخ خود حافظ قرآن ہے، اس سے پوچھا کہ بیٹا یہ آیت سورہ انبیاء میں ہے؟ تو اس بچے نے، 10 سال کے بچے نے، 3 بجے صبح قرآن اس کے ہاتھ میں، اس نے کہا بابا یہ آیت سورہ الشعراء میں ہے۔ تو شیخ نے کہا اپنے بیٹے سے کہ بیٹا ذرا نکالو آیت نمبر کون سی ہے۔ اس نے فٹافٹ آیت نکال کے بتائی کہ 84 نمبر آیت ہے سورہ الشعراء کی۔ مجھے اتنا اچھا لگا کہ دیکھیں یہ ہے وہ اولاد کہ جس اولاد کی ہمیں فکر ہونی چاہیے کہ یہ قرآن سے ان کا ایک تعلق ہو، اللہ سے ان کا ایک تعلق ہو، دین ان کی ترجیح نمبر 1 ہو۔ بخدا اگر یہ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں، بڑے انسان بن جائیں، بڑے کاروباری بن جائیں، لیکن اگر ان کا ایمان کمزور ہے، ان کا اللہ سے تعلق کمزور ہے، تو یہ بچے بیکار ہیں، یہ ساری چیزیں بیکار ہیں، یہ ٹریش ہے، گاربیج ہے اس دنیا کا جو اس کے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا۔ تو اس بچے کو دیکھ کر میری طبیعت بڑی خوش ہوئی۔ میں ایک اور سچا واقعہ آپ کو سناؤں سعودی عرب کا، کہ دیکھیں یہ اولاد ہے کہ جس اولاد کو ہمیں اپنا فوکس اور ٹارگٹ بنانا چاہیے۔ ایک نوجوان، اس کے والد کا انتقال ہو گیا، بچے نے کہا کہ میں سعودی عرب کی فوج میں جانا چاہتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سعودی عرب میں فوج میں جائیں تو آپ کو بیسیکلی وہاں جائیں صرف بریانی کھائیں، پلاؤ کھائیں، چاول کھائیں، کام کوئی نہیں، اس لیے کوئی انگیجمنٹ نہیں، کوئی جنگ نہیں، تو لوگ عام طور پر ضائع ہو جاتے تھے۔ تو ماں نے کہا نہیں، تم فوج میں نہیں جاؤ گے، تم اسکول جاؤ گے، تم کالج جاؤ گے، میں کام کروں گی، تم پڑھو گے اور تم ایک اچھے اور بڑے انسان بنو گے۔ ماں نے دن رات محنت کر کر اس بچے کو ایک مقام پر پہنچایا۔ وہ بچے کو نوکری ملی، ایک مقام مل گیا۔ پہلی تنخواہ جب اس کو ملی تو اس نے یہ عہد کیا کہ پہلی تنخواہ کا آدھا چیک میں اپنی ماں کو دوں گا۔ ماں بیمار پڑ گئی، جس دن اس کو پیسے ملے وہ آدھے پیسے لے کر اسپتال پہنچا ماں کے پاس۔ وہاں پہنچنے سے پہلے اس کی ماں کا انتقال ہو گیا۔ اب اس لڑکے نے یہ فیصلہ کیا کہ میں رہتی زندگی تک جو بھی مجھے تنخواہ ملے گی اس کا آدھا حصہ میں اپنی ماں کے نام پر چیریٹی صدقہ کروں گا۔ اور یہ سلسلہ چلتا رہا، وہ مختلف پروجیکٹس تلاش کرتا تھا اور جا کے ان پروجیکٹس میں آدھا پیسہ لگا کر اور ماں کے نام پر چیریٹی کرتا تھا۔ بہت سارے پروجیکٹس تھے، ان میں ایک پروجیکٹ یہ تھا کہ مسجدوں میں جا کر یا ایسے اسٹیشنز پر جا کر کہ جہاں مزدور کام کرتے ہیں سعودی عرب میں اور لوگ بہت مسافر وہاں پر آتے ہیں، ان کے لیے ٹھنڈے پانی کے ڈسپینسرز لگائے جائیں۔ تو اسی دوران میں اس نے دیکھا کہ اس کی اپنی مسجد کے پاس بے شمار لوگ ہیں کہ جو آتے ہیں اور ایک فاؤنٹین ہے اور اس فاؤنٹین سے پانی پیتے ہیں۔ تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں مسجد کی انتظامیہ سے معلوم کروں کہ یہ کون خوش نصیب ہے کہ جس خوش نصیب نے یہ مقام حاصل کیا اور میں سے یہ مس ہوا۔ تو اس نے مسجد کی انتظامیہ سے بات کی،
تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ فاؤنٹین تو تم ہی نے لگایا ہے. اس نے کہا میں نے تو نہیں لگایا, مجھے تو یاد نہیں ہے میں نے لگایا. انہوں نے کہا آؤ چلو چل کے دیکھ لو, اور اس کا نام لکھا ہوا کہ اسی نے لگایا ہے. وہ اپنی بیوی کے پاس گیا, جا کے اس نے بیوی سے پورا قصہ سنایا کہ فاؤنٹین مسجد کے پاس لگایا اور بے شمار لوگ اس سے پانی پیتے ہیں. میں بڑا خوش ہوا اور میں نے پوچھنا چاہا کہ کون خوش قسمت ہے جس کا یہ فاؤنٹین ہے. تو لیکن وہاں میرا نام لگا ہوا ہے, میں نے تو کبھی نہیں لگایا وہاں فاؤنٹین. تو اس کی بیوی نے کہا کہ یہ فاؤنٹین تمہارے 15 سال کے بیٹے نے تمہارے نام سے لگایا ہے. اس نے اپنی ہر ہفتے کی پاکٹ منی سے پیسہ بچا کے کہ جب میرا باپ اپنی ماں کے لیے یہ کرتا ہے, اپنے باپ کے لیے کرتا ہے, وہ دنیا کے لیے کرتا ہے, تو کیوں نہ میں اپنے باپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ یہاں پر لگا دوں. میرے بھائی اور دوستو, یہ اولاد ہے جس اولاد کی ہمیں فکر کرنی چاہیے. میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ مجھے اور آپ کو یہ توفیق دے کہ ہم یہ 3 بیج اس دنیا سے جانے سے پہلے لگا کر جائیں, تاکہ قبر میں جہاں ہم ایک ایک نیکی کو ترسیں گے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان 3 بیجوں کو, ان 3 سیڈز کو ہمارے لیے تناور درخت بنا دے گا, اور انشاءاللہ یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر کام کرتے رہیں گے. علم نافع, صدقہ جاریہ, کوئی چیریٹی کا کام کر کے جائیں, اور تیسرے اپنی اولاد کی بہترین تربیت کر کے جائیں. تو انشاءاللہ یہ جو قرآن میں دعا ہے وَجَعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ, کہ یا اللہ میرے جانے کے بعد لوگ مجھے اچھے نام سے یاد کریں, اللہ آپ کے لیے اس دعا کو قبول فرمائیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.